حال ہی میں میٹرکس میڈیا کی ملاقات ہوئی علی توقیر شیخ سے، جو کہ ایک کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ ہیں اور واٹر ریسورسز ایکسپرٹ ہیں۔ ان کی ایکسپرٹیز ڈیولپمنٹ پلاننگ میں اور ایگزیکیوشن میں ہے۔ ہم نے ان سے بات کی کہ نیشنل سیکیورٹی رپورٹ جو 2022 میں آئی تھی، اس میں کلائمیٹ چینج کو کس حد تک کنسیڈریشن میں لیا گیا اور گورنمنٹ کی پالیسیز کیا ہیں ود ریسپیکٹ ٹو کلائمیٹ چینج اینڈ اسپیشلی آفٹر دس فلڈ، کیا گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اس کو 3 لیولز پہ آپ دیکھیے نا۔ پہلا تو لیول یہ ہے کہ جی کوئی اس کے لیے ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو امپاورڈ ہے، جس کے پاس ریسورسز ہیں، ہیومن ریسورسز، فائنینشیل ریسورسز، ٹیکنیکل ریسورسز، اور جو گلوبل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ الائنڈ ہے کہ اس پہ ریئیکٹ کر سکے۔ تو انفارچونیٹلی دیٹ از ناٹ دی کیس۔ دوسرا یہ ہے کہ جو باقی ڈپارٹمنٹ ہے جن کے اوپر اس کی بیئرنگ ہے، کیا انہوں نے اپنی پالیسیز کو یا فائنینشیل ایلوکیشنز کو یا بجٹ کو یا انٹرنل سٹرکچرنگ کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کیا، جیسے پلاننگ کمیشن، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، اریگیشن ڈپارٹمنٹ یا واٹر ڈپارٹمنٹ؟ تو اس کا جواب یہ نو۔ اکثر ایسے ڈپارٹمنٹ نے ایسے ایشوز کو امبیڈ نہیں کیا۔ اگر پلاننگ کمیشن کی میں آپ کو اگزامپل دوں تو آپ پوچھیں کہ یہ PC 1 2 بنتے ہیں، اس میں کلائمیٹ چینج کا کہیں ذکر آتا ہے؟ تو نہیں آتا۔ جو آپ کا PSDP ہے، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، وہ 1500 بلین کے پروجیکٹ دے رہا تھا، اب آج کل فائنینشیل سچویشن کی وجہ سے 500-600 بلین کے دے رہا ہے۔ 500-600 بلین روپیز کی آپ کی اینول ایلوکیشن ہو رہی ہے، اور اس میں کلائمیٹ چینج کا اس میں ذکر بھی نہیں ہے۔ تو جو اسی طرح واٹر ہے، ایگریکلچر ہے، DRR والے، باقی سارے ڈپارٹمنٹس کا یہ حال ہے۔ اگر آپ پوچھیں گے جی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والے جو ہیں ان کے کریکولم میں کلائمیٹ چینج ہے، تو آپ کہیں گے کہ جی نہیں۔ تو ان ڈپارٹمنٹس نے کلائمیٹ چینج کو امبیڈ نہیں کیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارا جو گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے، یہ انگریز کا بنا ہوا 1840s 50s سے یہ چلا آ رہا ہے کہ ہر سیکٹر جو ہے وہ بڑا سائلو بنا ہوا ہے۔ ہمارے رولز آف بزنس جو ہیں، جو آپ جائیں گے آپ کو نظر آ جائیں گے ویب سائٹ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی، تو رولز آف بزنس ROB ان کو کہتے ہیں، اس میں کوآرڈینیشن کا آپ کو کوئی لفظ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو جس منسٹری یا ڈپارٹمنٹ نے اپنا کام کرنا ہے، اس نے اپنا کام کرنا ہے۔ اب یہ مسئلہ اور زیادہ گمبھیر اس لیے ہو جاتا ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد کلائمیٹ چینج از اے فیڈرل ایشو، انوائرمنٹ از اے پروونشل ایشو۔ اب یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کلائمیٹ چینج پہ جو کرنا چاہتی ہے، اگر وہاں پہ لوکل اس کا کاؤنٹر پارٹ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، کاؤنٹر اس کی پالیسی نہیں ہے، امپلیمنٹیشن پلان نہیں ہے، اور اس کے رپورٹنگ کے میکنزم نہیں ہے، تو وہ بات تو ہوا میں رہ جائے گی۔ تو اس وقت ہماری سچویشن یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج از این آرفن سبجیکٹ، اٹس ہینگنگ ان دی ایئر۔ پروونسز میں اس کا کوئی کاؤنٹر پارٹ نہیں ہے، اور جو پروونسز کرتے ہیں اس کا فیڈرل لیول پہ رپورٹنگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اگر یہاں پہ بیٹھ کے اگر آپ کو ڈیٹا کنسولیڈیٹ کرنا چاہتے ہوں کہ سارے پروونسز نے پورے ملک میں کیا کیا، تو وہ نہیں ہوا۔ پہلی چیز ہمیں ریکوگنائز کرنی چاہیے وہ یہ کہ ہمارے مالی مسائل نہیں ہیں۔ تو آپ کی تقریباً ہر منسٹری کا جو بجٹ ہے وہ انڈر اسپینڈ ہوتا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہر پروجیکٹ جو ہے وہ انڈر اسپینڈ ہے۔ جو PSDP کا جو میں نے دیکھا ہوا ہے، 6 ٹریلین سے زیادہ پچھلے ڈالر کے ریٹ کے اوپر پروجیکٹس کی ایلوکیشن ہوئی ہے، اور وہ کیری فارورڈ ہے۔ 1200 کے قریب ایسا پروجیکٹ ہے جو اپروو ہوا ہے، بعض 20-30 سال سے ہوئے ہیں جو فنش نہیں ہو رہے پروجیکٹس۔ تو پروجیکٹ سٹارٹ کرنے کا مطلب امپلائمنٹ دینا ہوتا ہے، اس کو فنش کرنا نہیں ہوتا۔ تو پیسے ہمارے پاس بہت خرچ نہیں کر سکتے، جیسے میں پہلے بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں مختلف فورمز پہ۔ مگر جو دوسری بات ہے وہ زیادہ اہم ہے، وہ بھی کم اہم نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر پیسے ہوں بھی تو آپ نے کوئی پرائورٹائز کیا کہ آپ کس چیز کو پہلے ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ڈونر آگے کہے جی میں آپ کو یہ برج بنا دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں ہاں جی ہمیں تو بڑی سخت ضرورت ہے۔ کوئی آگے کہتا ہے جی آپ کو یہ فلاں ویکسینیشن کے لیے ہم ریسرچ سینٹر بنا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی بہت سخت ضرورت ہے۔ چونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ہم نے چیزوں کو کنسولیڈیٹ نہیں کیا، تو اب ڈونرز کو بھی پتہ ہے بعض فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آئیں گے اور اکثر جو ہیں پروونسز میں ڈائریکٹلی چلے جائیں گے، تو ایک میس کریٹ ہوا ہے۔ پروبیبلی جہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے وہ آپ کو ایک نیشنل ایجنڈا چاہیے نا، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اگر منسٹری آف کلائمیٹ چینج اپنی پرائورٹیز بنا لے تو ہو کیئرس، اٹس ناٹ دی موسٹ پاورفل منسٹری آف فائنانس کو پتہ بھی نہیں ہوگا
کہ یہ ایک ان کی کوئی کلائمیٹ چینج کی پالیسی یا پرائرٹیز بنی ہوئی ہیں. جیسے ہمارا NDC ہے, نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشن, آپ کے انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہیں. اگر میں پلاننگ کمیشن میں لوگوں سے پوچھوں کہ جی اس کی ہم نے کمٹ کیا ہے گلوبلی, تو کہیں جی ہم سے تو پوچھ کے نہیں کسی نے بنائے تھے. تو جو راٹ ہے وہ ہمارے سسٹم کے اندر ہے. دی اسٹارٹنگ پوائنٹ از کہ جی آپ کے جو کیبنٹ لیول کے اوپر لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, اور ان کے جو کاؤنٹر پارٹ پروونسز ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے. 2-4 موٹی آپ اپنی پرائرٹیز بنا کے اس کے اوپر 2-4 سال لگائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. میں آپ کو 1-2 ایگزامپلس دینا چاہتا ہوں جس کی اکثر لوگ بات نہیں کریں گے. ابھی جو فلڈز آئے تھے پچھلے سال جس میں $30 بلین کا نقصان ہوا تھا, ان فگرز کو اگر کنسولیڈیٹ کریں تو $10 بلین کے گھر گرے تھے. وہ لوگوں کے گھر تھے, کسی کا کچا گھر تھا, کسی کا پکا گھر تھا, اور وہ اس لیے گرے تھے وہ پانی کے راستے میں تھے. اگر یہ F8 میں یہی فلڈ آتا تو کوئی گھر نہ گرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اس کی ہاؤسنگ کی آپ نے لینڈ یوز کی پلاننگ نہیں کی ہوئی, فلڈ کے راستے میں آپ نے ہیومن سیٹلمنٹ بنائی ہوئی, یا یہ ہے کہ آپ نے کنسٹرکشن کی گائیڈ لائنس کو نہیں دی ہوئی. شیور انف پورے پاکستان میں ہاؤسنگ کنسٹرکشن کی کوئی گائیڈ لائنس نہیں ہے, سوائے چند بڑے شہروں کے. رورل کنسٹرکشن کے لیے کوئی نہیں ہے. تو $10 بلین دوبارہ فلڈنگ آئے گی, خرچ ہوں گے, اور وہ گائیڈ لائنس بنانے میں آپ کے $5 ملین بھی خرچ نہیں ہوں گے. دوسرا آپ کا $10 ملین کے ارد گرد پیسے آپ کے جو نقصان ہوا وہ گورنمنٹ کے انفراسٹرکچر کا ہوا. ہاسپٹلز, روڈز, سکولز, برجز, پاور اسٹیشنز, وہ سارے اس لیے نہیں ہوئے کہ ملک میں بہت کرپشن ہے, ان کا اسٹینڈرڈ ٹھیک نہیں تھا. وہ بھی شاید ایک ایلیمنٹ ہو. مینلی یہ ہوا کہ آپ نے اپنے انفراسٹرکچر کی کلائمیٹ پروفنگ نہیں کی ہوئی تھی. اس نے اگر تھوڑی سی ہائی لیول کی بارش کو نہیں برداشت کرنا تو اس کے لیے اسٹینڈرڈ ڈفرینٹ چاہیے نا, مٹیریلز ڈفرینٹ چاہیے, ٹیکنالوجی ڈفرینٹ چاہیے. اگر ٹیکنالوجی ابھی بھی آپ کے پاس وہی ہے, یہ مٹیریلز کا اسٹینڈرڈز وہی ہیں جو انگریز نے بنائے تھے, تو ہم تو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ بیل مجھے مار. تو اس میں کلائمیٹ چینج کا تو قصور نہیں ہے, اس میں تو ہمارا قصور ہے. تو اگلا $10 بلین کا یہ نقصان تھا. ایک اور $8 ملین کا $10 ملین کا نقصان تھا, وہ تھا کراپس کا, اسٹینڈنگ کراپس کا. اس کی انشورنس کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ نے انسٹرومنٹ ہی نہیں بنا. آپ نے انسٹرومنٹ بیس پہ بنا لیا وظیفہ دینے کے لیے, پیسے ضائع کرنے کے لیے. ہمیں اپنے کریڈیبلٹی گیپ فل کرنا ہے نا, اور کریڈیبلٹی گیپ فل کرنے کے لیے پھر ضروری ہے کہ آپ کے پاس, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اسٹینڈرڈس ہوں. ڈیزاسٹرز جو ہیں یا انٹرنیشنل اسسٹنس جو ہے وہ کمپیٹ کرتی ہے گلوبلی. آج فیجی میں کچھ ہو جائے تو جو پیسے ادھر آنے ادھر جانے شروع ہو جائیں گے, اور فیجی میں دینے لگیں تو کسی اور ملک میں ہو جائے تو وہاں چلے جائیں. اٹس ویری ویری کمپیٹیٹیو. تو یو ہیو ٹو بی بیٹر دین ادرس, ایٹ پار ود دیم. ہم وہ نہیں ہیں. اور پھر اس پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں سول ملٹری ریلیشنز بھی آ جاتے ہوں گے, انٹر پروونشل ریلیشنز بھی آ جاتے ہوں گے, انٹر سیکٹرل کمپٹیشن بھی آ جاتے ہوں گے, اور پھر پولیٹیکل ایلوکیشن بھی بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں. یہ جس PSDP کا بھی میں ذکر کر رہا تھا کہ جتنے 1200-1300 پروجیکٹ ہیں, جو گورنمنٹ آتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ پچھلے پروجیکٹ کو ختم کرو. وہ کہتے ہیں کہ تھوڑے پیسے دے کے 150 نئے پروجیکٹس اپنے MPs کے, اپنے MNs کے یا اپنے سپورٹرز کے اپروو کر دو. موجودہ گورنمنٹ بھی یہی کر رہی ہے, پچھلی گورنمنٹ بھی کرنا ہے. خزانہ خالی پہلے بھی تھا, ابھی بھی ہے. اس وقت بھی پیسے نہیں تھے, اس سے پچھلی گورنمنٹ کے پاس بھی نہیں تھے. مگر ہر گورنمنٹ آ کے اس کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل کولیشن کو رکھنا ہے تو بلوچستان کے MP MNs کو 8-10 پروجیکٹ دے دیں, متحدہ MKM کو وہاں پہ کچھ دے دیں, پنجاب میں کچھ دے دیں, KP میں کچھ دے دیں. یہ سب پولیٹیکل برائب. اس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں, اس کو ڈیولپمنٹ نہیں کہتے. اس کے کوئی سسٹمیٹک طریقہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا پرائرٹائز کیا تھا, ہم اس پہ خرچ کر رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے جو جہاں سے تھوڑا سا پریشر آتا ہے وہ کر دیں. رزلٹ یہ ہے ان مائی ہمبل ویو کہ ہمارے پاس جتنے پیسے آتے ہیں وہ ویسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. کوئی ہمیں ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے نہیں دیتا. ڈیولپمنٹ لگانے تو ہم نے لگانے ہوں گے نا. وہ اپنی طرف سے ڈسپرسمنٹ کرتے ہیں اپنی کنسیڈریشن کی وجہ سے. اب ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے ہم اس کو کیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں, کیا چیز پروٹیسٹ کر, وہ ہم نے کوئی نہیں کیا ہوا, نہ ہماری نیت ہے اس وقت.